बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खान की रिहाई और मिलिट्री कोर्ट से नजात, बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ गया, इमरान का इनकार और एतराफ़, मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर 20 जनवरी, गंडापुर फिर इश्तिहारी। इन तमाम बातों पे आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान की रिहाई और मिलिट्री कोर्ट से नजात, ये आज जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कमेटी के अरकान से मुलाकात की है, उसमें ये सारी चीज़ें उनको ब्रीफ़ की गई हैं कि भाई एजेंडा नंबर 1 रिहाई, सब की रिहाई, और सब की क्या होगी, जो मिलिट्री कोर्ट में को तो सजाएँ हो गई, और फिर दूसरी चीज़ ये कि दबाव इतना बढ़ाए कि मिलिट्री कोर्ट में जाना ना पड़े। हालांकि इमरान खान कह चुके थे कि मैं डरता नहीं हूँ, इमरान खान जाएगा मिलिट्री कोर्ट में भी अगर जाना पड़ा तो। लेकिन जो वहाँ से बात निकली इस्लामाबाद से, अडियाला जेल से या पिंडी में से, तो वो ये बात है कि वो कह रहे नहीं, एजेंडा नंबर 1 रखो। वो ये था जुडिशल कमीशन की बात है, तो वो 9 मई तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उसकी सज़ाएँ हो गई और मज़ीद सज़ाएँ हो रही हैं इससे ज़्यादा दहशत गर्दी की। अब इनको अपील का हक़ मौजूद है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है जिसकी PTI मुखालफत कर रही है। मज़े की बात ये है कि 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के दौर में भी 180 अफराद का मिलिट्री ट्रायल हो चुका है, और उसमें कईयों को सज़ाए मौत भी हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये पहले भी होता रहा। अगर इसको और पीछे माजी में देखें तो जनाब अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब के दादा हुजूर के दौर से ये काम शुरू हुआ था, जनरल अयूब खान के दौर से, और वो चल रहा है, तसलसल से चल रहा है। इसी तरह जो अदालत की बात करते हैं या अदालतों की बात करते हैं या अदालतों के इंसाफ की बात करते हैं, तो उस पर का भी मलिया मेट जो है वो जस्टिस मुनीर से दादा हुजूर ने करवाया था, जनरल अयूब खान साहब ने। तो वो रवायत अभी तक चल रही है। बहरहाल, जब अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो फिर इस किस्म की बातें होती हैं, और ये कोई हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सब जगह होता है। और मिलिट्री कोर्ट्स में मतलब फिर अगर उनकी तनसीबात पे आप हमला करेंगे तो वो तो कहते हैं हमारे मुजरिम हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना या आईनी बेंच ने फैसला देना है कि क्या ये इनको सुन सकते थे या नहीं। अगर वो इसको कालादम करार दे दें तो फिर ख़त्म हो जाती बात। फिर कहाँ जाएंगे, फिर ये जाएंगे इंसदाद दहशतगर्द में, मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे, फिर इनके फैसले वहाँ होंगे। अब इस वक्त जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनकी क्या पोजीशन है? उनकी पोजीशन ये है कि 85 थे, 105 से शुरू हुआ था काम, फिर जनाब वो 20 की रिहाई भी हो गई थी। बाद में जो बच्चे वो 85 में से 25 को सज़ा पहले हो चुकी है, और वही 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बा मुशक्क़त, और अब बाकी जो 60 थे उनको भी हो गई। इसमें एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं, जावेद अकरम रिटायर्ड, और एक कप्तान भी है वक़ास साहब, चले वो भी हैं, उनको भी सज़ा है। लेकिन अगर आप देखें तो एहतसाब का ये अमल जो है पहले उन्होंने अपने अदारे से किया, और कई लेफ्टिनेंट जनरल भी रगड़े गए, कोर कमांडर भी रगड़े गए, ये सबको पता है। चाहे वो उस बात को उन्होंने उसका चर्चा किया या नहीं किया, लेकिन पता सबको है ये बात कि ये ऐसा हुआ है। अब जो बातें हैं वो क्या रह गई? अब यही लग रहा है कि जनरल फैज़ का जो है फैसला वो किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि उनका अब जो तहकीकात हो रही हैं वो हो रही है 9 मई के हवाले से कि किससे किससे शवाहिद मिल रहे हैं, किससे किससे राब्ते थे, कौन प्लानर था, क्या था। क्योंकि ISPR की जो पिछली रिलीज़ थी और इस आज की रिलीज़ में बहुत फ़र्क है। आज की रिलीज़ में सिर्फ मुजरिमों के नाम है और सज़ा का जिक्र है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन उसमें साफ था कि जनाब इंसाफ जब मुकम्मल होगा जब मनसूबा साज़ों को और जो मास्टर माइंड है उनको सज़ा मिलेगी। तो वो चल रहा है फैसले हमीद साहब का, और यही ख़तरा है इमरान खान साहब को कि अगर वहाँ शवाहिद मिल गए हैं और बातें हो गई, और बहुत सी चीज़ें कहने वाले कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब ने ऐसी बता दी हैं या ऐसे शवाहिद मिल गए हैं जो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं या ज़मान पार्क लाहौर की से जुड़े हुए हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब का भी तो ट्रायल होगा, फिर ये होगा मसला मसाइल। तो ये इसीलिए उन्हें समझाया कि मुज़ाकरात में पहली गल हुई रखो, बाकी जुडिशल इंक्वायरी छोड़े और मिट्टी पाओ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आपको अब भी बता रहा हूँ कि ये भी मसला मसाइल है। अब बड़े खुश थे सारे कि बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ा दबाव आ रहा है, पाकिस्तान पे बहुत दबाव है, बड़ा ही दबाव है। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया, GSD+ की बात कर दी कि उस पर ख़तरे में पड़ जाएगा,
اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں یورپی یونین نے کیا تو ساتھ ہی برطانیہ نے بھی بیان دے دیا، امریکہ نے بھی دے دیا، اور رچرڈ گرینل جو ہے وہ تو پھر روز ہی لنکا ڈھا رہے ہیں. تو کس کی لنکا ڈھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، کس کی بہاف پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. لیکن دباؤ تو سارا بڑھ گیا. کس سے؟ آج 60 افراد کو جو اور سزائیں ہوگی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب کم چک دیتا ہے حکومت نے. حکومت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی ریاست پر جو حملہ آور ہوگا اس کو سزا ملے گی، اور کسی کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب عمران صاحب سے جو آج ملاقات ہوئی صحافیوں کی، تو انہوں نے بڑے سوال جواب کیے. اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک بات ان سے سوال کیا گیا کہ جناب خان صاحب سنا ہے کہ کوئی معاہدہ طے ہو رہا ہے اور آپ پٹیالہ جیل سے بنی گالا جا رہے ہیں، مطلب آپ کو وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں ایسی ہاؤس اریسٹ کی سہولیات لینے کو تیار نہیں. ظاہر ہے جی اتنے بھی سب کچھ موجود ہے تو کی لوڑ ہے جان دی ہے ایک نیا کام. اچھا پھر دوسری طرف ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے، کینیا بننے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں، موجودہ حکومت نے یہ کام کیا کہ انہوں نے معیشت کی کچھ بحالی کی ہے. ہاں بہت اچھی نہیں ہوئی، بہت آگے نہیں گئی، لیکن انہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا. تو یہ انہوں نے کیا ہے، انہیں سنبھالا ہے، یعنی حکومت کا بھی اعتراف انہوں نے کر لیا. تو ایک طرف وہ انکار کیا انہوں نے کہ ہاؤس اریسٹ کی سہولیات سے، اور دوسری طرف انہوں نے اعتراف کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے معاشی صورتحال کی بہتری کی طرف گئی ہے، اس نے بہتر کیا اور ڈیفالٹ والی بات ختم ہو گئی ہے. یعنی اب یہ بات انہوں نے خود مان لی. لیکن دوسری طرف جو انہوں نے اپنے وکیلوں کو اور اپنے وفد کو اور اپنی کمیٹی ارکان کو کہا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ جو کچھ بھی ہونا ہے نا 20 جنوری سے پہلے کر لیں. کیوں کہ 20 جنوری کو تو حلف لیں گے ٹرمپ صاحب. تو ٹرمپ اگر حلف لینے کے بعد بھی فون نہ کرے تو پھر کدھر جاؤ گے؟ لہٰذا اسی پریشر میں بات کر لو کہ جی اس تو پہلے کہ ابا جی آ جائیں، ٹرمپ بہادر آ جائیں یا ہمارے دوست آ جائیں، اس سے پہلے کام کر لیں آپ دباؤ ڈال کے، تاکہ حکومت پہ دباؤ رہے. تو بہرحال انہیں ڈیڈ لائن دے دی ہے. دوسری طرف سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے نا گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا، کیونکہ مسلسل وہاں راولپنڈی کی عدالت میں یہ جلاؤ گراؤ کیس میں یہ پیش نہیں ہو رہے، اور اگر اگلی سماعت پہ یہ نہ آئے تو پھر اس کارروائی میں مزید تیزی بھی آ سکتی ہے. اب یہ معاملات ہیں. اسی طرح جو ملٹری ٹرائل کی بات کریں، اگر ملٹری ٹرائل کی بات ہے تو 180 افراد کا ملٹری ٹرائل 2018 سے لے کے 2022 تک ہوا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اور اس وقت یہ حمایت کرتے تھے، بلکہ مراد سعید بھی حمایت کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ادارے ہیں، ہمارے فیصلے ہیں، ہم جو مرضی کریں، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب ملٹری ٹرائل اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، اور ہم بھی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے حملہ ہی ان پہ کیا ہے، اور تنصیبات ہی جو ہیں وہ قومی بھی ہیں اور مطلب فوج کی بھی ہیں اور ادارے بھی وہی سب کچھ ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ملزم ساڈے نے، ساڈے ملزم سانو دو، اسی اپنے سامنے کر رہے ہیں کہ ملٹری ایکٹ کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب جیسے حسان نیازی صاحب اب آ گئے ہیں اپنا کوٹ لکھپت جیل میں، بھیج دیا گیا انہیں. اب معاملات جو ہیں ان کی کیا ہوگا، ان کی اپیل کہاں جائے گی؟ ان کی اپیل جائے گی ایپلیٹ کورٹ میں آرمی ایکٹ کے تحت، وہاں اپیل جائے گی، اور اگر وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی تو پھر یہ جائے گی کہاں؟ صدر پاکستان کے پاس، بلکہ آرمی چیف کے پاس. پہلے آرمی چیف کے پاس سپہ سالار سے ریکویسٹ کریں گے، معافی کی درخواست کریں گے کہ جناب غلطی ہوئی معاف کر دو، اور نہیں تو پھر صدر پاکستان سے معافی مانگیں. اب دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہے وہ جو ہے نا اپنا انعام الرحیم صاحب، ان کا خیال ہے یہ کہ اس کے بغیر اور گزارا نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سابق جج بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ہمارے شاہ خاور ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے. ان کا کہنا ہے کہ نہیں، 5 فورم موجود ہیں. پہلا فورم ایپلیٹ کورٹ، ایپلیٹ کورٹ میں اگر نہ سنی گئی تو پھر یہ جائیں گے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ میں نہیں تو سپریم کورٹ جائیں گے یعنی آئینی عدالت وغیرہ، اور اگر وہاں بھی نہ سنی گئی تو پھر جائیں گے سپہ سالار کے پاس معافی مانگنے کے لیے، ریکویسٹ کریں گے، اپیل کریں گے، اور ان کے بعد پھر صدر پاکستان سے کریں گے اور سزا معاف ہو سکتی ہے، معاملات میں مطلب بہتر ہو سکتے ہیں. تو 5 فورم ان کے پاس موجود ہیں. لیکن وہ جو انعام الرحیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
وہ کہتے ہیں ہم نے خود ان کو فیلڈ کورٹ مارشل کے جو ملزم ہیں ان کو ہم نے بہت دفعہ بری کروایا، ان کی مقدمہ لڑا ہے، لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی اچھے وکیل نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا، اور سیکرٹری جنرل جو موجودہ ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کا کہنا یہ تھا ہم اس لیے نہیں گئے ملٹری کورٹ میں کہ اگر ہم وہاں پیش ہو جاتے تو ہم اس کا مطلب ہے ملٹری کورٹ کو تسلیم کر لیتے، ہم تو ملٹری کورٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسری جانب کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ملٹری کورٹ میں چلے گئے خدا نہ خواستہ، تو کیا سلمان اکرم راجہ، حامد خان یہ لوگ نہیں جائیں گے؟ پھر تو جائیں گے، لطیف کھوسا سب جائیں گے، سب نمبر بنائیں، لیکن عام کارکنوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ لوگ نہیں گئے۔ اور ابھی تک جو ہے جو ان کے اصل کارکن جو 9 مئی کے پکڑے گئے، جس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، حالانکہ وہ کینسر کے مریضہ بھی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، پھر سابق گورنر ہیں پنجاب کے جو سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ، ان کے بارے میں کسی نے رہائی کی بات نہیں کی، نہ ہی ان کو کوئی قانونی سہولت پہنچائی۔ تو معاملات اس حد تک ہو چکے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ نیا نہیں، پورا حکومت پکی ہے، اور بلکہ حکومت کیا، اسٹیبلشمنٹ حکومت جو ہے ایک ہی پیج پہ فی الحال، کل کیا ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور سیاست میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ سب کچھ چیزیں پکی ہیں۔ اور انہوں نے، حکومت نے، مولانا فضل الرحمان کا جو تھا نا ایک دھمکی اور وہ جو ایک زور تھا، اس کو بھی دوستی سے، تعلقات سے، مذاکرات سے وزیر اعظم نے جو بلایا تھا اس میں طے ہو گیا تحفظات دور ہو جائیں گے، اور وہ ایکٹ بھی کسی وقت بھی منظور ہو جائے گا، اور سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، تحفظات دور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے درخواست کا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔